امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی بات کہی کہ انسان دنیا میں پیدا کیوں ہوا، اس کے اندر کوئی مقصد اللہ رکھا ہے، بغیر مقصد کے انسان جو ہے دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ جس طریقے سے یہ پنکھا جو ہے، جس سائنسدان نے اس کو بنایا، اس کے اندر ایک مقصد رکھا کہ یہ ہم کو ہوا دے گا، یہ ایسے چلے گھومے گا، اور اس سے مقصد ہمارا ہوا حاصل کرنا ہے۔ لٹکانا کوئی مقصد نہیں ہے، گھر میں لگانا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی کہ لگانے کا مقصد ہوا دینا ہے، یہ ہوا دے ہمیں۔ اگر یہ ہوا نہ دے تو پھر ہمارا مقصد ختم ہو گیا، یہ کسی کام کا نہیں، اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ بلب سیور لگا ہوا ہے، اس کا مقصد ہمیں روشنی دینا ہے، ہمیں کمرے کو روشن کرنا، روشنی دینا ہے۔ اگر یہ مقصد پورا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مقصد پورا نہیں کرتا تو یہ ہمارے کسی بھی کام کا نہیں، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ اسی طریقے سے انسان، یہ تو عام چیزیں دنیا میں جو بنائی گئی، جیسے اسپیکر ہے، اس کا مقصد آواز کو دور تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ دور تک نہ پہنچائے تو یہ یہاں منہ میں لگانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ کہ اس آواز کو دور تک پہنچائے، اس لیے لگایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے تو یہ تو دنیا کی جو مادی چیزیں ہیں، ان کو جو بنایا گیا ہے اور اس میں مقصد کوئی رکھا گیا ہے، اگر وہ مقصد انجام دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کباڑیے کے ہاتھ روانہ کر دیا جاتا۔ اس طریقے سے انسان تو ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ خالق مالک ہے، اس نے پیدا کیا خاص مقصد کے لیے۔ وہ مقصد یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور اس کی ترجمانی قرآن مجید کے حوالے سے، یہ قرآن مجید کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو انسان کے پیدا کرنے کا مقصد واحد، ایک ہی مقصد قرآن مجید میں بیان کیا گیا، وہ یہ کہ میرے بندو تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات ہمارے علم میں آ گئی کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ باقی رہا یہ لباس، یہ شادی بیاہ، یہ کھانا پینا، یہ باقی جتنی چیزیں ہیں، یہ ہماری ضروریات میں سے ہیں۔ دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمیں پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا، تن ڈھانپنے کے لیے لباس، اور اپنی شہوات اور نسل کے انسانی کو بڑھانے کے لیے عورت، شادی اور دیگر جو ضروریات ہیں، یہ ضرورت زندگی ہیں۔ آنے کا مقصد نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف شادی کرنا تھا، یا دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا ہی تھا، یا دنیا میں آنے کا مقصد سیر سپاٹے دنیا میں کرنے تھے، یو ایس اے جانا ہے، انگلینڈ جانا ہے، مری جانا ہے، یا سوئٹزرلینڈ جانا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد طرح طرح کے فیشن کے لباس پہننا نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں آنے کا مقصد یہ الٹی سیدھی رسم و رواج نہیں ہے کہ ہر وقت دولت کے اندر پھنسنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ باقی یہ سب ضروریات زندگی ہیں، ان کو ضرورت کی حد تک انسان کو اپنانا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم مری جا رہے ہیں اور ہمیں ایک ہفتہ وہاں پر رکنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اور موسم سردی کا ہے تو ہم اپنی ضرورت کے حساب سے اتنا ہی لباس لیں گے جتنا ایک ہفتہ ہم نے رکنا ہے۔ ایک آدھ لباس تھوڑا زیادہ فالتو لے لیں گے زیادہ۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹرک ہم کپڑوں کا لاد دیں، ایک ٹرک کھانوں کا اور اس کا، اور ایک ٹرک جناب والا ہم پانی کا، جوسوں کا، کہ ہم ایک ہفتہ رکنے جا رہے ہیں۔ تو کوئی اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، بیوقوف، پاگل سمجھیں گا۔ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، ہر انسان کہے گا یہ تو بیوقوفی ہے۔ ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہو، 2-4 جوڑے بہت ہیں، ڈیلی ایک جوڑا چینج کرنا 7 جوڑے بہت ہیں۔ 7 سویٹر لے لو، 7 کوٹ لے لو، تو ایک سوٹ کیس 2 سوٹ کیس میں سامان آ گیا، ٹھیک ہے بھائی، ایک ہفتے جا رہے ہیں، روز کپڑے چینج کریں گے، ذرا سویٹر نئے نئے پہنیں گے، ذرا گھومنے جا رہے ہیں بھائی۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ایک ہفتہ رکنا ہے، اس کے حساب سے۔ تو اس میں مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہوا جس جگہ کے انسان جاتا ہے اس کے لحاظ سے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے تیاری کی جاتی ہے، جتنا وہاں رکنا ہوتا ہے اتنی تیاری کی جاتی ہے۔ اب دنیا میں جتنا رکنا ہے
ہمیں دنیا کے لیے کھانا پینا اس کے حساب سے اتنی تیاری کرنی چاہیے۔ اس میں بڑی ایک مشہور حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی کہ بعد اصحاب کرام سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے یہاں پر رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا تم نے وہاں پر رہنا ہے، اللہ عز و جل کے لیے اتنی عبادت کرو اس کی جتنے تم اس ذات کے محتاج ہو، اور آگ کے لیے اتنا ہی عمل کرنا جتنا تم آگ میں صبر کر سکو۔ تو میرے چاہنے والا امام غزالی نے ایّ الولد ایک رسالہ اس کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ تو دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کی تیاری اتنی، آخرت میں جتنا رہنا ہے، اب آپ دیکھیں دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے، تو اس کی اتنی تیاری، اور اللہ کی ذات کے لیے عبادت نہیں جتنا اس کے ہم محتاج ہیں، اور آگ کے لیے یعنی گناہ اتنا ہی کرو جتنا تم آگ میں صبر کر سکو، کیونکہ آگ گناہ کا انجام آگ ہے۔ تو ایک ماچس کی تیلی جلا کر تمہارے ہاتھ تھیلی میں رکھتے ہیں، تو کتنا صبر کر سکتے ہو، اور اتنا ہی کرنا جتنا تم صبر کر سکو۔ تو معلوم یہ چلا یہ گفتگو جو آپ کے سامنے کی، انسان دنیا میں جو پیدا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنا اور پیدا کیا گیا۔